اور جب آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں تو اپنے دشمن کا دل جیت لیتے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی کرانتیاں آئی ہیں، بڑے بڑے ریولوشن آئے ہیں، لیکن جس مکہ میں رسول اللہ نے اعلان کیا تھا اندھکار کو مٹانے کا، وہ صرف نمازوں کی بات نہیں تھی، اس سماج میں بہت سارے پیڑت لوگ تھے اور میکسیمم وہی آبادی تھی جو سماج میں اونچ نیچ کی بھاونا کو برداشت کر رہی تھی، اور وہ سماج میں ظلم خاص طور سے مہیلاؤں پہ ایسا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور ایک ایک مرد کی 400 500 بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ سر ایسا بھی دور گزرا ہے دنیا میں، اور راج رجواڑوں کی کتنی مہیلائیں ہوتی تھیں، ان کی کتنی داسیاں ہوتی تھیں، یہ تو سب ہم اتہاس میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ کرانتی آئی کہاں سے کہ آج ویمن رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے، آج ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آج مہیلاؤں کو زیادہ سمان دیا جا رہا ہے، تھانوں میں ان کی زیادہ بات سنی جا رہی ہے، جلدی عورتوں کے معاملے میں کوئی رشوت لینے کو تیار نہیں۔ آخر یہ سمان اور یہ رسپیکٹ عورتوں کے لیے کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے پلٹ کے دیکھا؟ سوسائٹی ایسی تھی کہ جہاں بیٹی دفن ہو رہی ہے، بہن کو عزت نہیں ہے، ماں کو عزت نہیں ہے، عورت کا جو بھی کیریکٹر ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا سوسائٹی میں۔ کالے لوگوں کو کالے رنگ کی بنیاد پہ ذلیل سمجھا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے اس کی غربت کی بنیاد پہ اس کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو سوسائٹی میں اس طرح سے ہر لیول پہ کرپشن تھا۔ رسول اللہ اٹھے اسی سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں تھیں اور سارا کرائم تھا، اسی سوسائٹی میں رسول اللہ آئے اللہ کے پیغمبر بن کے، اور رسول اللہ نے پھر یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھیں کہ بھئی کسی کالے کو کالے کی بنیاد پہ آپ ذلیل نہیں کر سکتے، اور جو بھی کچھ اپرچونٹیز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں، جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ ہمارے سمویدھان میں کہا گیا کہ وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے لوگ ہیں، اور یہ جو بھارت کا سماج ہے، یہ بھارت کا سمویدھان اس سماج کو صرف ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ کیا نظر ہے سمویدھان کی؟ کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، آپ کا مذہب اپنا ہے، ہمارا مذہب اپنا ہے، لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، آپ اپنے مذہب پہ رہو، ہم اپنے مذہب پہ رہیں، بات جب دیش کی آئے گی تو ہم سب ایک ہیں۔ تو یہ بات جو آج کہی جا رہی ہے 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اس میں کہا گیا کہ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو تم اپنے مذہب پہ رہو، میں اپنے مذہب پہ رہوں، آؤ مل جل کر کے ایک ایسی سوسائٹی بناتے ہیں کہ جہاں پر مہیلاؤں کی بھی سرکشا ہو، بچیوں کی بھی حفاظت ہو، مزدوروں کی بھی حفاظت ہو، کمزوروں کی بھی حفاظت ہو، ہر ایک کو اس کا ادھیکار ملے جس کا وہ حقدار ہے، اور جتنی بھی اپرچونٹیز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہوں، کسی بڑے اور چھوٹے کی بنیاد پہ کسی کو کمتر اور بڑا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے جب اس سوسائٹی میں امپلیمنٹ کی تو وہ جو غریب طبقہ تھا، کمزور طبقہ تھا، جو پیڑت مہیلائیں تھیں، وہ سب سے پہلے آگے آ کر کے ان کے ہاتھ پہ دین قبول کرتی ہیں۔ تو جو سماج کے وڈیرے ظالم جاگیردار تھے، ان کو لگا کہ اب تو ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے، ہم جو پہلے کرتے تھے ان پہ حکومتیں اب تو وہ ختم ہو گئیں، ظالمانہ حکومتیں۔ اور رسول اللہ پھر ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے۔ لیکن جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہر جگہ اس کی ویلیو بہت زبردست ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو آپ ہیرا بنیے گا تو ہر جگہ آپ کی مارکیٹ ویلیو بن جائے گی، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ وہاں گئے، روشنی وہاں پہنچی تو وہاں بھی اندھیرا تھا، وہ بھی بیماریوں کی جگہ تھا۔ رسول اللہ نے اسی کو اپنے وجود کی برکت سے سوسائٹی میں جب کنٹریبیوشن کیا تو وہی بیماریوں کی جگہ شفا خانہ بن گیا۔ اب وہاں اس سوسائٹی کو رسول اللہ ویچارک طور پہ سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ سوچ کے لیول پہ کرانتی وہاں آئی اور ایک بڑا سماج اکٹھا ہو گیا۔ پھر جس شہر سے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا، نیکی انہوں نے مکہ میں بہت کی تھی، لیکن پھر کامیابی کب ملی؟ پہلے گھر چھوڑنا پڑا، زمین چھوڑنی پڑی، سب کچھ چھوڑ دینا پڑا، خاندان بھی چھوڑ دینا پڑا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کیونکہ جان رہے تھے ہماری ایک ایک محنت ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ پے کرے گی ہمیں کل، ضروری نہیں ہے کہ آج ہی اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو رسول اللہ یہ بات سمجھانے آئے تھے۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ مدینہ میں رہے، 10 سال تک سارا اسٹرگل کرتے رہے۔ اب جس شہر سے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو اس شان و شوکت کے ساتھ میں آئے کہ 10,000 کا لشکر ان کے ساتھ میں تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی رولر اگر کسی شہر سے اس کو نکال دیا گیا ہو تو جب وہ واپس آئے تو انتقام لیتا ہے، بدلے لیتا ہے، اس کے اندر عجیب سی ایک بھاونا ہوتی ہے، اور وہ اپنی گردن اٹھا کے چلتا ہے، لوگوں میں غرور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک کرانتی ایسی بھی آئی، شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، زمین چھین لی گئی، بیوی بچوں کو پریشان کیا گیا، لیکن سر جب وہ واپس آئے تو حال یہ تھا کہ گردن اونچی نہیں تھی، گردن جھکا کے اس شہر میں وہ داخل ہو رہے تھے، تاکہ دنیا انقلابات اور کرانتی کا سبق سیکھے کہ اگر آپ کسی شہر پہ
قابض ہو گئے ہیں اور کسی شہر پہ آپ واپس آ گئے ہیں تو آپ اس شہر کو جلائیں گے نہیں، اس شہر کے لوگوں کو جب آپ کے پاس میں اختیارات آ گئے، پاور آ گئی ہے، تو اب اس پاور کا یوٹیلائزیشن ایسے کرنا ہے کہ آپ کسی کو پریشان نہ کریں، بلکہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برائی کی تھی آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں اور ان کو معاف کر دیں۔ اور جب آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں تو اپنے دشمن کا دل جیت لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ماں باپ کا دل جیتیں۔ ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم جس رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، بیوی اگر ہے تو وہ شوہر کا دل جیتے، اور شوہر اگر ہے تو وہ بیوی کا دل جیتے، بہن بھائیوں کا دل جیتیں، بھائی بہنوں کا دل جیتیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو سکھایا گیا اس ریولوشنری پرسنالٹی نے جنہوں نے مکہ میں انقلاب برپا کیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے سارے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ اب جب انہوں نے اتنا بڑا دل دکھایا تو سامنے سے بھی لوگ آ گئے کہ بھئی ہم نے تو اتنا بڑا ظلم کیا تھا آپ لوگوں پہ، لیکن آپ معاف کر رہے ہیں۔ تو وہ گھٹنے ٹیک کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اب آپ اپنے دامن میں داخل کر لیجئے، اپنے ساتھ لے لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پوری کرانتی اس وجہ سے آئی کیونکہ اندر پیشنٹ تھا، ان کے اندر صبر تھا۔ تو آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ اگر کچھ بھی آپ سیکھیں گے تو یہ ختم نہیں ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو یہ نالج فائدہ دے دے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ معلومات ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ بس آپ کا کام ہے کہ محنت کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کو کسی نتیجے پر پہنچانا وہ اس کا کام ہے۔ تو ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کر دے گا۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، ڈر کے آگے جیتے آپ سبھی جانتے ہیں۔ چلیے بہت شکریہ، آپ لوگوں سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ فضل میاں بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے ٹیچرز نے بہت زیادہ عزت مجھے دی، حالانکہ میں اس کے لائق نہیں ہوں قطعی۔ یہ مجھے آپ لوگوں سے موٹیویشن ملتا ہے اور سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس دور کے بچے بہت زیادہ بہتر ہیں اور بہت کریٹیو مائنڈ ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھا کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اسی طرح سے محنت کرتے رہیے۔ بہت شکریہ۔